پھر اس کے بعد مزید اس کی تاکید فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پورے اترے ہیں اور ان آزمائشوں سے گزر کر جنہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے دلوں میں واقعی تقوی ہے، وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں، وہ دل تقوی سے خالی ہے۔ سمپل سا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ دل تقوی سے خالی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے اس موقع پر روضہ مبارک کے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ یقین کریں کہ جو جو قدم آگے بڑھتے ہیں بالکل دل کی کیفیت اور ہونے لگتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی اور چیز امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کا واقعی کیا حال ہوتا ہوگا کہ جو اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوں گے اور پھر ان کی مجلس میں بیٹھتے ہوں گے اور پھر ان سے سیکھتے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ نگاہ کا فیض جو ہے، یعنی کسی کی نگاہ میں آنا اور اس کے ذریعے ایک فیض حاصل کرنا، یہ ایک بالکل انوکھی بات ہے۔ اسی لیے صرف اتنا نہیں کہا کہ مت کرو اونچا، بلکہ دوبارہ کہا کہ تقویٰ کی علامت ہے یہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں، ادب نہیں، نگاہوں میں وہ جھکاؤ نہیں، تو تقویٰ ہی نہیں۔ اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کتنا بڑا میزان اور کرائیٹیریا رکھ دیا گیا۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ ہے تمہارا بڑا، یعنی محبت کیا ہے؟ دراصل تقویٰ ہے۔ اللہ کی محبت تقویٰ سے ہی آتی۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے دکھاؤ، آپ کے پیچھے چلو، آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور اس میں فزیکلی بھی آگے بڑھنے کی کوشش اور عملی طور پر بھی، یعنی اندر باہر دونوں طریقے سے۔ اور اتباع کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلو، فالو کرو۔ یحببکم اللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، ان کے پیچھے رہے گا، ان کا اتباع کرے گا، اس سے پھر اللہ بھی محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت آ نہیں سکتی جب تک کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا، اور اس اتباع میں بھی یہی عاجزی سکھائی جا رہی، احترام ہے۔ اتباع احترام کا تقاضا بھی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ لہم مغفرۃ، یہاں بھی مغفرت کا وعدہ، واجر عظیم، اور اجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر بے عقل لوگ ہیں، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام رہتے تھے، آپ کے قریب آس پاس، وہ تو بہت حد تک تعلیم حاصل کر چکے تھے، ادب آداب کا خیال رکھتے تھے، مہذب لوگ تھے۔ ان کو تو احساس تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کام میں کتنے مصروف ہیں اور کتنی تھکا دینے والی آپ کی مصروفیات ہیں، اور اس میں اگر آپ کے آرام کا وقت ہے تو آپ کو تنگ نہ کیا جائے، اور اگر آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں تو آپ کو پریشان نہ کیا جائے۔ اس لیے وہ انتظار کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود باہر تشریف لائیں تو ان سے ملاقات کی جائے۔ لیکن اکثر بدوی لوگ، آراب، بدو، جو شہر سے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، وہ اس ادب سے خالی تھے، کیونکہ تربیت میں براہ راست شریک جو نہیں تھے، وہ اس ادب سے خالی تھے۔ لہٰذا جب وہ مدینہ میں آتے اور جس وقت پہنچتے، نہ دیکھتے دوپہر ہے، نہ دیکھتے سویر ہے، نہ دیکھتے رات ہے، آ کر فوراً آپ کے حجروں کے باہر ایک کے بعد ایک کے باہر آ کے آپ کو کہتے یا محمد اخرج، جیسے کسی بھی شخص کو پکار رہے ہوں۔ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان کو عقل ہی نہیں،
تمیز ہی نہیں، سلیقہ ہی نہیں. یعنی ایسے اکھڑ لوگ جو آپ کی ملاقات کو آتے تو وہ اس قسم کی بات کرتے. اور پھر چونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ کس حجرے میں ہیں، اس لیے ہر حجرے کے پاس جا جا کے حجرات کا لفظ آیا. اسی سے سورت کا نام ہے حجرات. حجرہ کہتے ہیں کمرے کو. ازواج مطہرات کے جو لیونگ رومز تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ پھر کبھی ایک کے پاس جاتے، وہاں سے جواب نہ ملتا تو آگے جا چیختے، پھر آگے اور یوں ایک ادھم مچائے رکھتے. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اسلامی تعلیم چونکہ بہت کم ہو گئی، ادب آداب کا خاتمہ ہو گیا، وہ پورا ایک نظام ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص دین کا کام کرے اس کو 24 گھنٹے کے لیے لوگوں کے لیے اویلیبل رہنا چاہیے. اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ آرام کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ازدواجی زندگی ہے یا خانگی زندگی ہے. بس وہ صرف لوگوں کا ہے اور انہی کے لیے جیے. اور جس وقت لوگ چاہتے ہیں ٹیلی فون کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو آ کر علم حاصل کرنا پڑتا تھا. اب کیا ہوتا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کہیں کتاب کھولنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کے کھولنے میں بھی وقت ضائع ہوگا اور تکلیف ہوگی اس کو پڑھنے کی، یا اپنے نوٹس نکال کے جو کلاس روم میں بتائے گئے ہیں ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بس نہیں آ رہا، کسی نے پوچھا تو جس وقت دل چاہا فون کر دیا. اب مثلاً حلال حرام کے جو فتوے ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون پہ ان کے جواب نہیں دیے جا سکتے. اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی، ہوئی کہ نہیں ہوئی. بھئی یہ جواب ٹیلی فون پہ نہیں ملنے کا. یہ حرام حلال کا مسئلہ ہے، اس کو لکھ کر لائیں، خود آئیں. نہیں، نہ آ سکتے ہیں نہ بھیج سکتے ہیں. تو پھر جب آپ کو اپنی فکر نہیں تو آپ صرف دوسرے کا خون کیوں نہ چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اور پھر بعض اوقات لوگ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہم نے آپ بات پوچھی تو آپ بتا ہی دیں. بعض اوقات فون کریں گے، اتنی دفعہ آپ کو فون کرتے ہیں، آپ ملتے ہی نہیں ہیں. ایسا شدید اعتراض کہ دوسرے کا خون جلا کے رکھ دے. کیونکہ شاید ہم کسی پلے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پکنک پہ گئے ہوئے ہیں کہ آپ کو نہیں ملتے. اگر نہیں ملتے تو اس کے پیچھے بھی کوئی اور ہی کام ہوگا. لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پر اہل علم اور دین کا کام کرنے والوں کا جو احترام اور ادب ہے اور سلیقہ ہے وہ ایک روایت کے طور پر ختم ہو چکا ہے. ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، مفسر قرآن، ان کا حال یہ تھا کہ جب انہیں کسی حدیث کے بارے میں جاننا ہوتا، کوئی علم کا مسئلہ پوچھنا ہوتا، تو یہ جا کر ان صحابہ کرام، بزرگ صحابہ کرام کے دروازوں پر بیٹھ رہتے، پوری دوپہر گزار دیتے، اور جب تک وہ خود نہ نکلتے تو یہ دروازہ تک نوک نہیں کرتے تھے. اور بعض صحابہ نکل کر کہتے، اے ابن ام رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہ دی، ہم آپ کی حاجت پوری کرتے. لیکن وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ طالب علم جو ہے اس کا یہ حق نہیں کہ وہ استاد کو ستا کر اس سے علم حاصل کرے. تو میں علم کے وقار کی خاطر، علم کے احترام کی خاطر ایسا کرتا ہوں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ بعض اوقات آندھیاں چلا کرتی تھی اور میں باہر بیٹھا ہوتا تھا اور مٹی میں لت پت ہو جاتا تھا، کیونکہ کوئی ایسا سایہ نہ ہوتا، بعض اوقات کوئی ایسی جگہ نہ ہوتی، لیکن انتظار میں کئی کی وقت میں گزار دیتا. ہمارے ہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں. اگر کسی کو انتظار کرنا پڑے تو اس کے بعد جو ناگواری اور جو لعنت و ملامت اندر باہر سے وہ کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات خاموشی سے اور بعض اوقات بول کر بھی، وہ قابل دید ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ علم ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں. وہ ہر وقت لوگوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں، کسی کے فون سن رہے ہیں اور کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ہر آنے جانے والے کے لیے اویلیبل ہیں. لہذا علم کے لیے جو یکسوئی چاہیے، جو مغزماری چاہیے، اس کے لیے کوئی موقع باقی ہی نہیں رہتا. اس لیے علم میں گہرائی بھی ختم ہو کر رہ گئی. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ تم ان کی طرف خود نکلتے. یعنی وہ آئے تھے تو آ کے بیٹھ جاتے، انتظار کرتے. آپ کو آخر نماز کے لیے تو باہر نکلنا ہی تھا. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں زیادہ اچھا ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ لا علمی میں ہوا ہے، ایسا نہ ہو اور آئندہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے. فاسق یعنی نافرمان، گناہگار.
بے دین شخص، بے دین کہہ سکتے ہیں آپ، بنا بین، ایک خبر کے ساتھ. اگر کوئی بے دین شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، اور نبا کہتے ہیں اہم خبر کو، جیسے سورۃ النبا بھی ہے. خبر کا لفظ عام ہے، نبا اہم خبر. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا، کہ تم جا پڑو، قوما، ایک ایسی قوم کو، بجہالت، لا علمی سے. فتصبحوا، تو تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اوپر اس کے جو تم نے کیا، کیا نادمین، نادم، کہ تم اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو. اکثر مفسرین نے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا ہے، لیکن یہ واقعہ سند اور امر واقع کے اعتبار سے کچھ درست نہیں، جس کے پس منظر میں یا شان نزول کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے. عام حکم ہے کسی بھی واقعے سے متعلق. حکم کا مقصود یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کوئی اہم خبر جب کوئی آ کے سنائے تو اسے ایسے ہی آگے مت بیان کر دو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم کچھ لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن خود یا کسی کے ذریعے نہ لے بیٹھو اور اس سے کام بگڑ جائے. کہتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، یعنی بغیر تحقیق کے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہمیں سند ملتی ہیں کہ کس نے فرمایا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. دین میں دلیل کے بغیر، سند کے بغیر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی، صرف سنی سنائی بات جو ہے وہ کافی نہیں. تو یہاں پر ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، فاسق سے مراد یعنی جس کا دین ایمان قابل اعتبار نہ ہو. ایک ہے ایک معتبر شخص کہ جس کی بات سچی ہو سکتی ہے، وہ کوئی واقعہ سنا رہا ہے جو اس نے خود دیکھا ہے، سنا ہے، تو وہ تو مانا جائے گا. لیکن ایسا شخص جو جھوٹا ہے، بددیانت ہے، تو وہ شخص کوئی آ کے افسانہ سنا رہا ہے تو اس پر یقین نہ کرو. اور خصوصی طور پر اس موقع پر جب اس واقعے کے بعد آپ کو کوئی ایکشن بھی لینا ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کیا کرو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں اور رسالوں میں جو چھپتی ہیں، ان کے سنانے والوں کا بھی اکثر حال کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. محدثین کرام نے جو صحیح حدیث کے لیے ضابطے قرار دیے، مقرر کیے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، ضابط ہو، اور خوارم المروءہ کاموں میں نہ پڑا ہوا ہو، اور اسی طرح یہ ہے کہ باقی کچھ اور چیزیں. تو جو راوی سے متعلق دو اہم چیزیں کہ عادل اور ضابط ہو، کیا ہماری اخباروں اور رسالوں میں جو خبریں رپورٹنگ ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ایسی ہی شرائط کے ساتھ؟ اس لیے اخباری علم پر بہت زیادہ وقت ضائع کرنے اور اتنی توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں. حقیقت جو ہے اور سچی بات جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا ان خبروں سے اپنا بی پی ہائی کرنے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے اور اس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں. ان چیزوں کو بہت اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیشہ یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کے طور پر سرسری انسان دیکھ لے اور اس کے بعد رکھ دے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آنکھ کھولتے ہی صبح سب سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں. جھوٹ کا پلندہ. قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی اور نیکی کا کام کریں یا نہ کریں، سب سے پہلے اخبار. منہ بھی نہیں دھوئیں گے، اخبار پڑھیں گے. تو یہ طریقہ کار جو ہے ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. اور آپ اگر اخبار پڑھیں بھی تو دن کا جب بڑا حصہ گزر چکے، آفٹرنون میں دوپہر کو آرام کرتے وقت تھوڑی دیکھ لی، یا آفٹرنون کی چائے کے ساتھ تھوڑی سی دیکھ لی. صبح کا وقت اپنا بہترین وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ اور بہترین کام کرنے کے ساتھ گزارے. بعض اوقات لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، کبھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، پھر ریڈیو سنتے ہیں، پھر اخبار پڑھتے ہیں، پھر ہفت روزہ پڑھتے ہیں، پھر مجلسوں میں جہاں بیٹھتے ہیں، کھانے پہ بیٹھے ہیں، کسی دعوت میں ہو، کسی شادی میں ہو، کسی پارٹی میں، ہر وقت وہی خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں. کیا سرائیاں اور مایوسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اب ڈوب رہے ہیں، اب کچھ نہیں بننا، اور یہ ایسا ہے، اور ان شخصیتوں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں بلا وجہ میں. فلانا ایسا ہے، وہ اتنی لوٹ مار کر گیا، وہ بھی آپ نے دیکھا اس کو؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ صرف اخباری رپورٹ. وہ تو کبھی کچھ کہے گی اور کبھی کچھ کہے گی، اور ساتھ ایمان بھی جاتا ہے اور ساتھ اور بھی. میں نہیں کہتی کہ اخبار نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، حالات حاضرہ سے آپ واقف رہیں گے، لیکن بہت اعتماد کرنے کی اور بہت اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں.
بس اس کو اس کی حیثیت میں ہی رکھیں. اور وہ ایک ایسا علم ہے کہ جس میں 50% تو کم از کم جھوٹ ضرور ہوگا، کیونکہ مجھے اس کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر اخبار میں کبھی کوئی خبر خود بھی لکھ کر دی تو وہ مروڑ تروڑ کر بالکل ہی کچھ اور بن گئی. یعنی میرے بارے میں یا میری کہی ہوئی آج تک ایک بات صحیح نہیں آئی اخبار میں. اسی لیے میں ان چیزوں سے بہت دور بھی بھاگتی ہوں اور بہت اہمیت بھی نہیں دیتی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحافت کا اسلامی رول کیا ہے. یہ سب علم جو صبح صبح عام کیا جاتا ہے ہر دروازے پہ، یہ کیا علم کی خدمت ہے اور کس چیز کی؟ کیا یہ اتنا ہی زندگی کا اہم حصہ ہے؟ حالات حاضرہ سے ہر وقت باخبر رہنا. باخبر رہ کے کیا کیا آج تک آپ نے؟ باخبر تو اللہ نے جو آپ کو بہت سال پہلے کر دیا ہے اس کے بارے میں تم باخبر نہیں. اتنا بڑا حادثہ جو قیامت کا آنے والا ہے اور اتنا اہم مسئلہ جو مرنے کے بعد ہم سے پیش آنے والا ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے اپنی زندگی کی صبح جو ہے وہ نہیں لگائی اس بات اور اس واقعے اور اس کو خبر کو سمجھنے میں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ بھی پتا ہے کہ پریس کس کے ہاتھ میں ہے، عالمی پریس کی بات کر رہی ہوں، پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسی پلاننگ کے تحت لوگوں کے ذہن کو مفلوج کیا جا رہا ہے کہ خود سوچنے سمجھنے کی کوئی طاقت ان کے اندر نہ ہو. مشرق ہو یا مغرب، کوئی دنیا کا ملک ہو، ایڈکشن ہے لوگوں کو اخبار سے کہ سویرے سویرے اس کو اٹھا لیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی ساری زندگی کی پلاننگ کریں گے. اور یوں پپٹ بنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں، جو خبر وہ چاہیں ریلیز کر دیں، جو چاہیں وہ ایشو کر دیں، جو چاہیں آپ کو سنوانا آپ سنیں. اب ڈمی بن کے ان کے ہر بات پہ سر ہلائیں، غمگین ہوں، دکھی ہوں، جیسے چاہیں کاٹ مروڑ کے توڑ پھوڑ کے جس خبر کو جتنا ہائی لائٹ کریں اور جس کو جتنا اہم ترین کو پیچھے کر دیں. جیسے تاریخ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تاریخ میں آپ ماسٹرز ہسٹری میں بھی آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو تاریخ بھی خبروں کی کہانیاں، سب خبریں ہیں. اس میں انبیاء کی خبریں کیوں نہیں؟ انبیاء کے آنے کا ذکر کیوں نہیں؟ قوموں کی تباہیوں کی خبریں کیوں نہیں؟ پوری تاریخ میں آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی کہ جو اصل چیز ہے اس سے ہٹ کر ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ہمیشہ لوگوں کی کہ جو غیر اہم مسئلے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی اہم ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہر بندے کی ضرورت نہیں. آج کے دور میں قرآن تو ہر بندے کی ضرورت نہیں، لیکن اخبار ہر بندے کی ضرورت ہے. تو یہ میں خبر کی بات اس لیے یہاں کر رہی ہوں کہ یہاں اس آیت میں اہل ایمان کو خبروں کے حوالے سے ایک پالیسی بنانے کا اور ایک ذاتی زندگی میں ایک رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق. فاسق کی ٹرم جو ہے بڑی اہم ہے. فاسق بے دین انسان کو کہتے ہیں. بے دین انسان جس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، جو جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، جس کے اندر کوئی دیانت اور امانت نہیں. ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس پر ایکشن نہ لے بیٹھو اور اس پر کوئی عمل نہ کر بیٹھو. فتبینوا، اس کی تحقیق کرو. اگر کوئی عمل کرنا ہے، اگر صرف جسٹ فار انفارمیشن ہے تو سن کے رکھ دو، پڑھ کے بس ختم. لیکن اگر اس کے مطابق آگے عمل کرنا ہے، یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر کوئی ایکشن لو، اپنی ذاتی زندگی میں کچھ لینا ہے یا کسی کو کچھ سکھانا ہے یا کسی کی ذہن کو تیار کرنا ہے کہ چلو اٹھ کے یہ کام کرو، فتبینوا، تو پہلے تحقیق کرنا ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما، کہ تم جا پڑو کسی قوم کو بجہالت لا علمی میں، یعنی کسی قوم کے خلاف تم کوئی ایسا بیان دے بیٹھو. بعض اوقات آپ کیا پڑھتے اخباروں میں، جب پڑھتے فلاں نے کرپشن کی، اس نے اتنے ہضم کی، اس نے اتنے، پھر آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ جہاں بیٹھتے ہیں کسی کی بات ہو، ہاں پتا ہے ہم کو فلانا جو اس نے فلاں اور فلاں کام کیا. ابھی پچھلے ہفتے میں کسی تعلیمی ادارے میں تھی تو وہاں پر ایسے ہی بات ہو پڑی کہ پتا ہے آپ کو کہ فلاں شخص کا بیڈ روم کتنے پاؤنڈ میں بنا ہوا تھا؟ 35,000 پاؤنڈ کا تھا فلاں شخص کا بیڈ روم. تو میں نے کہا مجھے یقین نہیں آتا ان فضول باتوں پہ. نہیں فلاں رسالے میں چھپا. میں نے کہا بھاوے رسالے میں چھپا وہ کون سا الہامی صحیفہ ہے؟ میں نے کہا میں نہیں اس خبر پہ یقین کر سکتی. میں نے کہا ایک بیڈ روم میں آخر کیا لگا ہوگا جو 35,000 پاؤنڈ کا ہے، اور آخر کتنا بھی ہوگا کیا ہوگا. لیکن بہرحال اہل علم لوگوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی کی ذاتی زندگی کے راز، کسی کی بیڈ روم کی باتیں وہ اس طرح تعلیمی اداروں میں بیٹھ کے کریں اور ان کو یوں سر عام اخباروں کی زینت بنائیں. کیونکہ سورۃ الحجرات جو ہے یہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہے. ٹھیک ہے کوئی شخص برے سے برا ہو سکتا ہے، غلط سے غلط کار ہو سکتا ہے، لیکن ایسی خبروں کو نشر کرنے سے معاشرے میں
کیا اخلاق پھیل رہا ہے، اس کے اخلاق اور کردار پر کیا نتائج ہو رہے ہیں. مثلا نعوذ باللہ کسی شخص نے اگر زنا کیا ہے، آپ اس کو اخبار کی زینت بنا دیتے ہیں، کیا اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ اگر ایک برائی ہے تو اس کو چھپاؤ، نہ کہ آپ اس کو اخبار کی زینت بناؤ. قتل و غارت ہو گئی، آپ ایک ایک ڈیٹیل اخبار میں لکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ اس ڈیٹیل کو بتانے سے؟ کہ دوسرے لوگ بھی اس سے یہی سبق سیکھیں کہ وہ بھی آئندہ نعوذ باللہ جو مجرم قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں لوگ، وہ بھی ایسی ہی قتل و غارت کا کام کرے. بہت سے جرائم جو عام ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ان میں ان جرائم کے عام ہونے میں ان جرائم کی تشہیر کا پہلو ہے کہ وہ کس طرح ہوئے. تو اس لیے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبین، اسے آگے نہیں بیان کرنا. مثلا اگر کسی کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ بغیر تحقیق کیے ان باتوں کو آگے پہنچائیں یا اس کے پروپیگنڈے میں حصہ لیں. آپ نے خود کچھ نہیں دیکھا اور صرف آپ ایک اخباری خبر کے اوپر تو اخبار جو چاہے چھاپ دے. اور ایسے دور میں تو ضروری چھاپتے ہیں کہ جب ایک شخص کو اپنے دفاع کا یا اپنے جواب دینے کا کوئی وقت اور حق ہی نہیں ہے، یعنی اس کی طرف سے کوئی بیان ہی نہیں جب آ سکتا، اور یک طرفہ طور پہ آپ جو چاہیں چھاپتے جائیں. بات یہ ہے کہ خواہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، خواہ ہمارا دوست ہی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی غیر ہی ہو، کسی کے بارے میں بھی جب آپ بات کریں، جب تک آپ کے پاس کوئی پروفز نہیں. آپ دیکھیں مثلا آپ کو ہم نے اخبار میں تصویر دیکھی، تو کیا تصویر دیکھی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی اور گھر کی تصویر اتار کے تو آپ کو لا کے دکھائیں جی یہ فلاں کی تصویر. آپ جب تک کسی شخص کو خود نہیں جانتے تو ٹھیک ہے اب آپ تک اطلاع پہنچ گئی، بس کافی ہے آپ تک پہنچنا. اللہ نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ ان باتوں کو لے کے آگے نشر کرنا شروع کر دیں یا ان کا اشتہار دینا شروع کر دیں اور اس بنا پر غیبت کو اپنے لیے جائز قرار دے دیں کہ چونکہ فلاں سیاسی لیڈر ہے اس لیے اس کی غیبت تو میں جتنی چاہوں اتنی ہی ٹھیک ہے. پھر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ورنہ کیا ہوگا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، لا علمی میں تم ایسے فتوے دے بیٹھو گے، لا علمی میں تم ایسی باتیں کر بیٹھو گے، ایسے بیانات دے بیٹھو گے کہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اپنے ہی کیے پہ نادم ہو جاؤ گے. اگر آپ کو کوئی بات ایسی کرنی بھی ہو جو آپ نے خود دیکھی یا خود سنی، تو اس کے کرنے کا مقصد اگر صرف لوگوں کو عبرت دلانا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے شخص سے میرا ملنے کا اتفاق ہوا، چونکہ ہمیں کسی کی ذاتی دشمنی نہیں. ہاں اگر ایک بڑے سے بڑا شخص خواہ وہ کوئی بھی ہو، ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، ہمارے استاد ہی کیوں نہ ہو، ہمارے بزرگان دین ہی کیوں نہ ہو، اگر ان سے کوئی بات ایسی ہوگی جو دین سے ٹکراتی تو ہمارا اصل انٹرسٹ یہ کہ اس بات کی اصلاح کی جائے، نہ کہ اس شخص کی بدنامی شروع کر دی جائے. تو کوئی بھی ہو، اصل چیز کیا ہے کہ وہ اس بات کی تصحیح ہو. ہمارا کیا ہے، بات کہی کس نے، ہمیں اس سے بہت انٹرسٹ ہے، کرنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتے کیا کرنے والا کون ہے. اور پھر جواباً بیان بھی اسی طرح فرمایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسے بیانات سے تم اپنے کیے پہ نادم ہوگے. ہر انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس شہر میں ایک بہت عجیب و غریب ایک قصہ ہو گیا. ایک لڑکی نے اپنے شوہر کو مار ڈالا، کوئی ایک قصہ تھا، ہوا اخباروں میں پڑھا، تو جیسے کلاس میں ہم عموماً تبصرہ کرتے ہیں تو اس خبر پہ میں نے بھی کچھ تبصرہ کر دیا. اب جس سے متعلق وہ قصہ تھا وہ میری جاننے والی بھی تھی، تو میری ملاقات ہوئی، کہتے مجھے آپ سے توقع نہیں تھی کہ آپ ایک اخباری بیان پر ایک کلاس میں یہ بات کریں گی. مجھے واقعی بہت شرمندگی بھی ہوئی اور میں نے ان سے معافی بھی مانگی. میں نے کہا واقعی، اور آپ کی اس بات نے مجھے بہت اچھی بات سکھائی ہے کہ اخباری بیان کے اوپر کسی کی ذات پہ تبصرہ نہیں کرنا یا کسی شخصیت پہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ خبر کس حد تک سچی ہے. تو آئندہ اگر آپ کسی کی کوئی بات بیان کریں بھی تو، کیونکہ اخبارات کا اصل مجبوری کیا ہے، وہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ انہوں نے اخبار بیچنی ہے، انہوں نے بزنس کرنا ہے. وہ جب تک سنسنی خیز خبریں نہ لگائیں گے اور اس میں چار جھوٹ نہیں ملائیں گے، جیسے کاہن پہلے زمانے کے ہوتے تھے، ان کی اخبار بکے گی نہیں. ان کے تو بزنس کی مجبوری ہے. اس بات کا تو خوف کم دلوں میں ہے کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دینا ہے. تو اس لیے اگر کوئی خبر ہو بھی تو اس میں جب تک نہ پتا ہو تو بہتر ہے کہ پبلک پلیسز پہ بیٹھ کے لوگوں کی ذات پر بات نہ کی جائے، خواہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، خواہ کوئی مذہبی ہو، یا کوئی ذات پر بات نہ کریں. اگر کوئی بات کرنی ہے تو بات کریں،
اور کہیں کہ کسی کی کوئی ایک بات ہے جو بات درست نہیں، یہ بات ایسے نہیں، ایسی ہونی چاہیے. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا، جان لو ان فیکم رسول اللہ، کہ یقیناً تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنی سنائی بات پہ ایکشن لینا شروع کر دیں، فلاں نے یہ کہا، کیوں کہا، اور آپ غضبناک ہونے لگے اور بات وہ نہ ہو کچھ اور ہو، آپ دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلے. لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ہر چیز میں بگاڑ پیدا ہو جائے. اتنی بڑی بات کہ ہر سنی سنائی بات پہ آپ ایکشن لینا شروع کر دیں. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ڈسکریج بھی کیا کہ میرے پاس ہر وقت لوگوں کی باتیں مت پہنچاؤ. حضرت انس کو نصیحت کی کہ اے بیٹے، اگر صبح اور شام اس حال میں گزار سکو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف میل نہ ہو تو ایسے ہی گزارو. اہل جنت کے دل جو ہے پرندوں کی طرح صاف ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ خاص طور پر جو لوگ دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہوں، جیسے اگر آپ استاد ہیں اور تربیت کا کام کر رہے ہیں، تعلیم کا کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ ہر سنی سنائی بات پر ایکشن لینا شروع کر دیں، ایک طالب علم میں آ کے دوسرے کی شکایت لگائی اور آپ نے اس کو طلب کر لیا اور جھاڑ پٹی کی، نہیں، جب تک ثابت نہ ہو جائے بات، تحقیق نہ ہو جائے، اس وقت تک خاموشی. اور آگے بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ اگر کوئی بات پتہ بھی چلے تو پھر اس کی تحقیق کس حد تک کی جائے اور کتنی ضرورت ہے اس کی تحقیق کرنے کی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے پسند کر دیا تمہارے طرف ایمان کو. اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا. صحابہ کی فضیلت ہے یہاں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اسے زینت دی، ایمان کو تمہاری طرف محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور مکروہ رکھا تمہاری طرف کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو. اولئک ھم الراشدون، ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں، راشدون ہیں. فضلا من اللہ ونعما، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ علم اور حکمت اندھی بانٹ سے نہیں دیتا، جو ڈیزرو کرتا ہے اسی کو دیتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے محبوب کر دیا، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، یہ مراد ہے. اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دیے دل پسند بنا دیا اور تمہیں کفر، فسق، نافرمانی سے متنفر کر دیا. اور جن کے دلوں میں کفر، فسوق، عصیان کی ناپسندیدگی ہو، ایمان کی پسندیدگی ہو، یہی لوگ سیدھے رستے پر ہیں اور انہی لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے. سوال ہے، حدیث کی تعلیم اپنے الفاظ میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ اپنے الفاظ نہ استعمال کریں. اگر کسی موقع پر جس دینا ہو تو ایک حدیث کے اندر کچھ ایسا مفہوم آیا ہے، کبھی یہ نہ کہیں کہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ 70 صحابہ سے یہ بات روایت ہے، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو یہ چیز بہت احتیاط کی. کیا ضرورت ہے کہ یہ کہنے کی کہ یہ حدیث ہے اگر آپ کو نہیں پوری طرح یاد. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی تک میں تفسیر کرتے ہوئے کیا کرتی ہوں، اوپر سے ریڈ آؤٹ کرتی ہوں ورڈ ٹو ورڈ. یہ میری حدیثیں بیچ میں چھوٹے چھوٹے کاغذوں پر لکھی ہوئی رکھی ہیں بیچ میں، تاکہ میں پورے ریفرنس کے ساتھ، مثلا یہ بھی ایک حدیث ہے اس میں کہ بخاری اور مسلم لکھا ہوا ساتھ، بعض اوقات صحابی کا نام ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں، اور ایگزیکٹ الفاظ ہوتے ہیں حدیث کی. میں تو پڑھاتے وقت بھی اپنے پاس سے کم حدیث کوٹ کرتی ہوں. میرا تو حافظہ ہی بہت خراب ہے اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کہیں غلط بات کروں تو وہ آگے کوٹ ہوتی چلی جائے. تو اس لیے آپ جب انشاءاللہ تعالی پڑھائیں گے تو تفسیر ابن کثیر میں ایک لیکچر دیا کرتی ہوں عموماً تدریس قرآن کے طریقے، کیسٹ بھی ہے میری، کہ آپ آگے کیسے قرآن پڑھائیں، کہ جو جو چیزیں اور اصول اور ضابطے قاعدے آپ کو ملحوظ رکھنے اور جو میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں اتنے سالوں میں
وہ آپ کو بھی بتائے جائیں تاکہ آئندہ آپ اس قرآن کی تعلیم کو صحیح سے صحیح انداز میں آگے پہنچائیں. کیونکہ پہنچانا تو ہے لیکن ایسا نہیں پہنچانا کہ فائدے کی بجائے نقصان ہونے لگے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.